شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، لیکن وہ قرآن، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے امت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے امت تک تو نہیں پہنچایا، لیکن ایک دوسرے کو دیتے آئے۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع کیا، اس کے بعد انہوں نے سیدنا حسن کو دیا، پھر ان کو وصیت کی، انہوں نے آخری وقت میں سیدنا حسین کو کتاب دی جو امت کے لیے رہنمائی تھی، لیکن امت تک تو نہیں پہنچائی، لیکن ایک دوسرے کو امام دیتے آئے، یہاں تک کہ وہ کتاب اب امام مہدی کے پاس ہے، اور امام مہدی حوض کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب، وہ قرآن مجید لے کر آئیں گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہوئے، لیکن امت تک اس کو نہیں پہنچایا۔ امت کے لیے جو رہنمائی تھی، جو ہدایت تھی، امت اس سے محروم ہے آج تک۔ یہ ہے سلیم بن قیس کتاب ہے، ان کی معتبر ترین اور بنیادی کتاب ہے۔ اس کے تھوڑے فضائل دیکھ لیں۔ یہ امام زین العابدین نے اس کتاب کے لیے فرمایا کہ یہ ہماری صحیح احادیث ہیں اس میں۔ اور آگے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا، یعنی جناب صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ ہمارے جس شیعہ اور دوست کے پاس سلیم بن قیس حلالی کی کتاب موجود نہیں، وہ ہمارے عمراء اور اسباب کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ یہ کتاب شیعہ مذہب کی ابجد ہے، اور اس میں آل محمد کے راز مخفی ہے۔ یہ سلیم بن قیس کتاب، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں۔ جب طلحہ نے حضرت علی سے پوچھا اس قرآن کے بارے میں کہ مجھے اس قرآن کے متعلق آگاہ فرمائے جو آپ کے پاس موجود ہے، اس قرآن کی تشریح، علم حلال اور حرام کے متعلق فرمائیے، اے علی اس قرآن کو کس کے سپرد کرو گے؟ آپ کے بعد اس قرآن کا کون حامل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ شخص اس قرآن کا حامل ہوگا جس کا حکم مجھے رسول اللہ نے دیا ہے۔ طلحہ نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت فرمایا میرے بعد میرا بیٹا تمام لوگوں سے افضل حسن ہے، پھر میرا بیٹا حسن اپنے موت کے وقت اس قرآن کو حسین کے سپرد کرے گا، پھر یہ قرآن پے در پہ حسین کی اولاد میں منتقل ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کا آخری شخص اس قرآن کو حوض کوثر پر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ یہ لوگ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن، وہ قرآن سے جدا نہ ہوں گے، قرآن ان سے جدا نہ ہوگا۔ تو دیکھا، یعنی قرآن تو اہل بیت کے ساتھ ہے، لیکن امت تک یہ قرآن نہیں پہنچا، جبکہ قرآن ہے ہی امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ لیکن شیعوں نے یہ الزام لگا ہے اہل بیت کے اوپر اور ائمہ کے اوپر کہ انہوں نے قرآن کو امت سے چھپا کر رکھا، ایک دوسرے کو دیتے آئیں گے، اور آخر کار وہ قرآن حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو چھپا کے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے؟ یہ سلیم بن قیس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔